پانی بہارات بن کر اوپر اٹھتا ہے، بادل بنتے ہیں، پھر بارش برستی ہے اور زمین زندگی سے بھر جاتی ہے۔ یہ سب سائنس ہمیں آج بتاتی ہے، لیکن قرآن یہ سب کچھ 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بارش کے سائنسی مراحل قرآن میں کیسے بیان ہوئے ہیں؟ آئیے سوال کرتے ہیں، کیا قرآن بارش کے مراحل کو سائنسی انداز میں بیان کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ روم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر اللہ انہیں آسمان میں پھیلاتا ہے جیسے چاہتا ہے، پھر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ ان کے درمیان سے بارش نکلتی ہے۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ بارش کے لیے 4 مراحل ضروری ہوتے ہیں۔ نمبر 1، تبخیر، یعنی پانی بخارات بن کر اوپر اٹھتا ہے۔ نمبر 2، تکاثف، یعنی بخارات بادلوں میں جمع ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3، توزیع، یعنی ہوائیں بادلوں کو پھیلاتی ہیں۔ اور نمبر 4، بارش برسنے لگتی ہے۔ قرآن انہی مراحل کو بیان کرتا ہے، ہواؤں کا بادلوں کو اٹھانا، آسمانوں میں ان کو پھیلانا، ٹکڑوں کی صورت میں ان سے پانی کا برسنا۔ اور یہ اس وقت کہا گیا جب سائنس نہ تھی، لیبارٹری نہ تھی، کوئی ماحولیاتی علم نہ تھا۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ بارش صرف پانی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے زندگی ہے، رحمت ہے اور ایک نشانی ہے۔ قرآن ہمیں بار بار کہتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پانی ایک اندازے کے ساتھ نازل کیا اور پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا، یعنی نہ زیادہ نہ کم، ایک توازن، ایک نظام۔ تو کیا یہ سب کسی انسان کا بیان ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ صرف اس ذات کا کلام ہو سکتا ہے جو بارش کے ایک ایک قطرے کو جانتا ہے۔ قرآن صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ علم کا خزانہ ہے، اور ہر آیت ایک نشانی ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ قرآن کی حقانیت ہر دل تک پہنچے۔